بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو نیو ممبرز ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر جو کیش پرائز جیتنے کے رولز ہیں وہ پڑھ لیجئے۔ اور جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں نے کہا تھا کہ کوئز میں صحیح جواب دینے والے سب سے پہلے 10 ممبر کے نام ان کی سیٹی کے ساتھ یہاں اناؤنس کیے جائیں گے۔ تو یہ ہیں وہ 10 ممبرز۔ سب سے ٹاپ پر ہیں اے رشید، اور ماشاءاللہ اگر اس بار بھی انہوں نے صحیح جواب دیا تو 1000 کیش پرائز ان کو دیا جائے گا۔ سیکنڈ نمبر پر ہیں حق کی آواز جے پور، تھرڈ ام فتوم ممبئی، فورتھ بے نظیر ناز تمل ناڈو، ففتھ امین راجستھان، 6 پر ہے نمشا انیس لکھنؤ، 7 پر ہے ارشاد احمد بیلاری، 8 جاہدہ فاطمہ، 9 سلما فرام کرناٹکا، اور 10 پر ہے ہدایہ رحمان بنگلور۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا۔ ان کے علاوہ کچھ اور ممبرز بھی ہیں جنہوں نے صحیح جواب دیا تھا، مگر سب کے نام ہم ویڈیو میں نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے جنہوں نے بھی صحیح جواب دیا ان کا نام نیچے اس ویڈیو کے کمنٹس میں پن کر کے لگا دیا گیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے آج کا پہلا سوال۔ جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کا کتنا دین مکمل ہو جاتا ہے؟ اور آپ کے آپشن ہے اے 1/4 یعنی 1/4، بی آدھا، سی پورا، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے بی آدھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اپنا آدھا دن مکمل کر لیتا ہے، اب اس کو چاہیے جو باقی آدھا دن ہے اس میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ السلسلہ الصحیحہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کا دوسرا سوال۔ اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے وقت پر نماز پڑھنا، بی صلہ رحمی کرنا، سی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ڈی جہاد کرنا۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے اے وقت پر نماز پڑھنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ کی بارگاہ میں کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ صحیح بخاری۔
چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کا تیسرا سوال۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کو اللہ سبحانہ نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا جبکہ ان کی بیوی بانجھ تھی؟ اور آپ کے آپشن ہیں اے ابراہیم علیہ السلام، بی زکریا علیہ السلام، سی یحییٰ علیہ السلام، ڈی ایوب علیہ السلام۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے بی زکریا علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ نے قرآن میں فرمایا، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ پھر فرشتوں نے ان کو آواز دی جب وہ حجرے کے اندر نماز میں کھڑے تھے کہ بے شک اللہ تم کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے حکم کی گواہی دیں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہیں رکھیں گے اور صالحین میں سے ہوں گے۔ تو انہوں نے فرمایا، اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو فرمایا، اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ القرآن سورہ آل عمران۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کا چوتھا سوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرما؟ اور آپ کے آپشن ہے اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، بی حسن بن علی رضی اللہ عنہ، سی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے ڈی ان میں سے کوئی نہیں، کیونکہ ان کا نام ہے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ ایک بار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور وہ مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف غصے سے دیکھا تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو مسجد میں اس وقت بھی شعر پڑھتا تھا جب تم سے بہتر شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ پھر انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے حسان، میری طرف سے جواب دے، اے اللہ، اس کی روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرما۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں میں نے سنا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے۔ صحیح مسلم۔ چلیے دیکھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کا 5واں سوال۔ فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے
تو اس وقت آپ کی اونٹنی پر آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہوا تھا؟ اور آپ کے آپشن ہیں: اے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، بی ابو بکر رضی اللہ عنہ، سی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے، اور اس سوال کا صحیح جواب ہے اے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہری علاقے سے اپنی سواری پر تشریف لائے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا دیا تھا، اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام میں اپنی سواری بٹھا دی، اور عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیت اللہ کی چابی لائیں۔ انہوں نے کعبے کا دروازہ کھولا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ صحیح بخاری۔ ماشاءاللہ، تو وقت ہو چلا ہے بونس کوئز کا۔ اس میں آپ سے ایک سوال پوچھا جائے گا، اور اس کا جواب آپ کو اس ویڈیو کے کمنٹس میں دینا ہے۔ تو وہ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ملک شام لے کر گئے، تو اس وقت وہاں ایک راہب جو کہ ایک عیسائی عالم تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ سارے عالم کے سردار ہیں اور یہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اس راہب کا کیا نام ہے؟ یہ ایپیسوڈ آج یہیں ختم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ سے دعا ہے، یا اللہ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔